علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان 20 نومبر کے بعد تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، اور وقتاً فوقتاً خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ بات بھی سامنے ہے۔ اور دونوں طرف، یعنی دیکھا آپ نے عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا جملہ کہہ دیا تھا، اور وہ دھمکی کس کو تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کو تھی۔ سب یہ بول رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ اور دوسری طرف یہ ایک بات آ بھی رہی ہے کہ جی اس نااہل، ناکارہ، نالائق حکومت سے چھٹکارا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا کے لیے۔ اسٹیبلشمنٹ یا اس ملک کا سسٹم ایک مضبوط ایریا ہے، اور وہ اپنی قومی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان حکومت اور، جیسا کہ اس کو اقرار بھی کیا ہے شیخ رشید نے، آپ دیکھا ہوگا، اس جیسا شخص جو ہے اقرار کر رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے بہت دب کے کہہ رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات نہ ہو، ڈی جی آئی کی ملاقات نہ ہو، یا وہ میٹنگز نہ ہو، یا اہم ترین ایشوز کے اوپر ملاقات نہ کریں، نہیں، وہ تو ہوتی رہے گی، لیکن پالیسیز پہ اختلاف اور تو اہم بات ہے، لیکن ذاتی اور انا نہیں بننا چاہیے۔ فوج کبھی ذاتی اور انا اسٹیبلشمنٹ نہیں بناتا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذاتی انا ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ، اسی لیے ان کے تعلقات اب سرد مہری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اب جو حالات، ایک بہت ہی اہم خبر ملی ہے، اور وہ بھی نیو یارک ٹائمز کی ہے، کہ عمران خان صاحب جو بائیڈن کے رویے کی بنیاد پہ، کہ جو بائیڈن ان کو فون نہیں کرتے ہیں، اپنی ذاتی انا کی بنیاد پہ پاکستان کو مکمل طور پر آپ کی چین کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ان کا وزٹ بھی ہے، اور ماضی کی تمام حکومت، چاہے وہ سویلین ہو یا آپ کے فوجی ہو، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ چین سے اپنے بہترین تعلقات رکھنے کے ساتھ ساتھ سپر پاور امریکہ سے بھی اپنے مراسم کو دوستانہ رکھا، کبھی پاکستان کو مکمل طور پر کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ ماضی کی کسی حکومت میں نہیں ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز یہ خبر دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر پاکستان کو حالیہ چائنا کی وزٹ میں پاکستان کو چائنا کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی شاید وجہ ان کی وہ انا ہے، جو وہ اکڑ ہے، وہ گھمنڈ ہے، وہ تکبر ہے، جس کی بنیاد پہ جو بائیڈن ان کو فون نہیں کرتے ہیں۔ ایسے موقع پہ انا نہیں ہوتا ہے، ملک و قوم کی بہتری دیکھیے۔ اب جو بائیڈن مجھے 50 دفعہ فون نہ کریں، جو بائیڈن مجھ سے بات نہ کریں، لیکن اگر میرے ملک اور قوم کے لیے وہ بہتر اقدامات، ان کی پالیسی ہے سپر پاور کی، تو میرے لیے وہ قابل عزت ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر مجھے تم فون نہیں کرو گے، اور میرا فون اٹینڈ نہیں کرو گے، اور مجھ سے نہیں ملو گے، تو میں پورے پاکستان کو اٹھا کے چائنا کے حوالے کر دوں گا یا رشیا کے حوالے کر دوں گا۔ یہ پالیسی فوج کی نہیں ہے، یہ پالیسی نیو یارک ٹائمز کہتا ہے، یہ پالیسی فوج کی نہیں ہے۔ اس لیے فوج کو ان کی اس بات کا پتہ چلا ہے، تو اس دن سے فوج کی جو حکمت عملی ہے وہ بہت چینج ہوئی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیڈن کا اور پاکستان کی جو آرمی ہے، صرف جو بائیڈن کا نہیں، پاکستان آرمی جو ہے، میں نے ایک دفعہ پرویز مشرف سے پوچھا تھا، جنرل تھے، صدر تھے، کہ باہر کے جو صدور ہیں، سویلین صدور ہیں، سفیر ہیں، وہ آرمی چیف سے ملتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا اہم ملک ہے اسٹریٹجکلی پاکستان، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی صحیح طاقت جو ہے اور صحیح پالیسی جو ہے وہ آرمی کے پاس ہوتی ہے،
اور اسی لیے وہ آرمی کے چیف سے ضرور ملتے ہیں. تو میں نے ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ عمران خان نے اپنے کسی دوست کے ذریعے جو بائیڈن سے ملنا چاہا تھا تو جو بائیڈن اور کہا تھا کہ جی میں وزیر اعظم، تو جو بائیڈن نے ان کو جواب دیا تھا کہ جی میں پاکستان کے جو اہم طاقتور ترین لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں، اور ایک ایسے شخص پہ میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا جس پہ اس کی قوم ٹرسٹ نہیں کرتی ہے، ملک ٹرسٹ نہیں کرتا. تو گویا عمران خان صاحب ذاتی انا کی بنیاد پہ یہی چیز اگر آپ تھوڑا دیر پہلے دیکھیں کہ جب ٹرمپ تھے تو عمران خان صاحب یہ تصور کر سکتے تھے، یہ کر سکتے تھے کہ پورا کا پورا پاکستان اٹھا کے وہ ڈال دیں وہاں پہ. تو یہ ذاتی انا کے اوپر ایک بڑا غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اب اس میں پاکستان کے اہم ترین پارلیمنٹ کا بھی اور اہم ترین اداروں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس قسم کے کسی اقدامات کا حصہ نہ بنے جس سے پاکستان کو نہ تلافی نقصان ہو. آلریڈی پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہ، سب سے زیادہ ایکسپورٹ وغیرہ، سب سے زیادہ ڈیل امریکہ سے ہوتی ہے، سپر پاور ہے، FTF، IMF، سب اسی کے کنٹرول میں. کسی بھی ملک سے اچھے تعلقات رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، چاہے وہ چین ہو چاہے کوئی ہو. چین جو ہے وہ آپ کا بہت دیرینہ دوست رہا، آپ اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھیں، لیکن اس سلسلے میں یک طرفہ تعلقات پاکستان کی کسی بھی حکومت نے نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. تو عمران خان پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان، اور وہ میرا خیال ہے ایک بڑے غلط اور گڑھے میں، دلدل میں پاکستان کو پھنسانے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان فوج اور عمران خان میں یہاں بڑا ڈسٹنس آ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، کیونکہ آرمی چیف کا بھی وزٹ ہے امریکہ کا اور چائنا کا، اور کیا صورتحال بنتی ہے اس صورتحال میں، اور اپوزیشن اس کو کیسے دیکھتی ہے، پارلیمنٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے، اور عمران خان صاحب اس قسم کی کسی بھی حرکت کو کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوگا ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ جو اطلاع ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ نواز شریف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل الیکشن ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں جنرل الیکشن ہونا چاہیے. میری اطلاع کے مطابق ہے کہ عدم اعتماد کو سائیڈ میں رکھ کر اب جنرل الیکشن کی طرف جایا گیا ہے، اور شاید جو اہم ترین ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مان لی گئی ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے اندر جنرل الیکشن کرا دیا جائے. اب اس کی مختلف کنڈیشنز ہو سکتی ہے، لیکن جو سب سے مضبوط وقت ہوگا وہ ہوگا لانگ مارچ. لانگ مارچ میں اتنا بڑا پریشر ہوگا، اتنی بڑی طاقت ہوگی عوام کی، جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پھر وہ وقت ہوگا یہ فیصلے کا، اور عمران خان کے اوپر پریشر آئے گا اور وہ اسمبلی توڑیں گے، اور اس کے بعد آپ کے الیکشن جنرل الیکشن ہوگا. تو گویا نواز شریف صاحب کی یہ بات مان لی ہے. اب نواز شریف نے کون سی اور بات مانی ہے وہ وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ آرمی چیف کا فیصلہ اپنے وقت پہ ہوگا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان قبل از وقت یہ فیصلہ کر دیں گے اور بہت بڑا یہ اقدام ہوگا اور اس پہ بہت بڑا ریئیکشن ہے. بالکل یہ ہے، ان سے بعید کی جا سکتی ہے، انہوں نے کوشش بھی کی تھی، اور اس سلسلے میں اب بھی وہ یہ اس بات پہ جاگے ہوئے ہیں اور ان کو اکسایا بھی جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف سے یہ ایک تاثر سامنے آ رہا ہے کہ جی آرمی چیف کا فیصلہ اپنے وقت پہ ہوگا، اور وقت پہ ہوگا تو وہ کون کرے گا؟ عمران خان کرے گا؟ نہیں، اس وقت جو الیکشن کے بعد وزیر اعظم ہوگا وہ کرے گا. تو اس وقت وزیر اعظم کون ہوگا؟ بظاہر گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت وزیر اعظم PDM کا ہوگا، کیونکہ PDM الیکشن اتحاد کرے گی، جو مجھے اطلاع ملی ہے، اور الیکشن اتحاد کرے گی تو یقیناً وزیر اعظم ان کا ہوگا اور بہت بڑی مارجن سے وہ جیتیں گے. تو یہ صورتحال اس وقت ہے، اور اس صورتحال کے لحاظ سے اب عدم اعتماد کے اوپر جو ایک فیکٹر موجود ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کو موجود رکھا گیا ہے. لیکن بہت بڑی نیگوسیشن میں یہ بات ایگری کر لی گئی ہے کہ جنرل الیکشن مسائل کا حل ہے، اور جنرل الیکشن میں جانا پڑے گا. تو جنرل الیکشن کون ڈیمانڈ کر رہا تھا؟ نواز شریف.
जनरल इलेक्शन कौन डिमांड कर रहा था? मौलाना फजल रहमान, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो जनरल इलेक्शन से कहीं ज्यादा अदम एतमाद के लिए इंटरेस्टेड है। तो अदम एतमाद को डस्टबिन में नहीं डाला गया, अदम एतमाद को एक रखा गया है। लेकिन कल तक जो इस बात पे एग्री नहीं थे कि जनरल इलेक्शन कबल अज वक्त इलेक्शन करा लिया जाए, तो अब सुना है कि नवाज शरीफ साहब की ये बात मान ली गई है। बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं, तायात नाहिली का मसला भी है, और हो सकता है कि जनरल इलेक्शन के वक्त मियां नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च के वक्त तो अब तक इत्तला है, जो बहुत ही अहम इत्तला मौलाना फजल रहमान तक है, आप भी मालूम कीजिए, हम भी मालूम कर चुके हैं कि जी मौलाना फजल रहमान को पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, और उनकी बातों से यह महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। तायात नाइली का केस वैसे ही है, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये तायात नाइली बनती नहीं है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तब्दील होने के बाद अता बंदयाल जो आए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जैसे काजी फायज ईसा के सिलसिले में जो 6 जजेस ने बड़ा तारीखी फैसला दिया है, तो ये तासुर उभर के भी आ रहा है, और ये बात भी आ रही है सुप्रीम कोर्ट अब आजादाना फैसले जो मौजूदा चीफ जस्टिस के बुनियाद पर रुके हुए थे। मैं बताऊंगा एक बहुत अहम जराये के जरिए कि क्या जो साबिक चीफ जस्टिस अभी गुजरे हैं, फॉर्मर साकिब निसार को तो छोड़िए, उनका तो स्याह चेहरा हो गया है। अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस गए हैं फॉर्मर, वो क्यों बहुत सारे अहम तरीन फैसले उन्होंने रोके, डस्टबिन में डाले, और बहुत से फैसलों पे स्टे दिया, डिले किया, बहुत अहम फैसले करते करते रुक गए, उसकी क्या वजूहत थी मैं जरूर आपको बताऊंगा। बहुत अहम जराये से वो खबर मेरे पास है। तो अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनसे बड़ी उम्मीद है, कहा जाता है कि बड़े प्रोफेशनल हैं, कुछ लोग उनको पुराने चीफ जस्टिस से मिला रहे हैं, लेकिन जो अहम तरीन लॉ के स्टूडेंट हैं जो उनको जानते हैं वो ये जानते हैं कि इनकी कोई कमजोरी नहीं है, और ये एक प्रोफेशनल किस्म के जज हैं, और ये बहुत फर्क में फैसला देंगे जो सामने आएगा, और होगा ये जो उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी डायरेक्शंस को मजीद बेहतर करेगी, और जो अहम तरीन फैसले हैं वो मेरिट पे हो जाएंगे। तो तायात नाइली भी सामने आ जाएगी, और मरियम नवाज साहब के केस पे कोई परेशानी नहीं होगा। फैसल वाडा का केस रुका हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन में, इस पे भी बात करेंगे। तो गोया ये है सूरत हाल जो मैंने अभी आपको बताया है। तो चंद दिनों में और बात वाज़ेह हो जाएगी, और इमरान खान साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया है, इस पे बहुत से तजिया निगार एग्री करते हैं कि उनका जो मुस्तकबिल है वो आपके करज़ई अफगानिस्तान के जो साबिक सदर थे, जो डिक्टेटर बने हुए थे, तो ताकत का महवर समझते थे, उन्हीं जैसा होगा बहुत जल्द। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।